لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات بر محمد. دشمنان اہل بیت، دشمنان عزاداری، آج پھر انہوں نے اپنی حیثیت ظاہر کی ہے. خدا ان کو اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت، ورنہ نیست و نابود فرما. جو لوگ آج کے حادثے میں زخمی ہوئے ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت کرے. جو عزائے سید الشہداء کے سلسلے میں عشق اہل بیت کے جرم میں شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے ورثہ کو صبر و سکون عطا کرے بحق محمد و آل محمد. تو ایک تو یہ حادثہ ہے. آج ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی ایک بڑا حادثہ ہوا، اور ایسی شخصیتیں کم ہوتی ہیں. بنارس شہر کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہاں ایک جامعہ ہے، جامعہ ایمانیہ. اس کے سربراہ تھے مرحوم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید احمد حسن صاحب قبلہ، جو خطیب تو اچھے تھے ہی. میرے خیال میں شاید یہاں اتفاق نہیں، امریکہ وغیرہ پڑھتے تھے وہ. خاص بات یہ تھی کہ قلم بہت اچھا تھا، اردو ادب ان کی بہت زبردست، اور اسی کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ پڑھانے کے وہ اسپیشلسٹ تھے، جن کا آج صبح انتقال ہوا ہندوستانی وقت کے مطابق. کل اب ضرور ان کے فرزند بھی حیدرآباد میں اشرا پڑھ رہے تھے کہیں سب کو اکٹھا ہونا، تو کل 10 بجے ان کی تدفین ہوگی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اگر آپ لوگ فیل نہ کریں اور تو ہاں تو ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کر دیں. بسم اللہ.
ارشاد ہو رہا ہے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کچھ نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ تو پورے دین کی اساس عشق اہل بیت ہے، پورے دین کی بنیاد محبت اہل بیت ہے، اور جیسا کہ قبلاً بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ عشق دعوے کا نام نہیں ہے، محبت شور مچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت کہتے ہیں کہ جو محبوب کی مرضی ہے اس میں اپنے آپ کو ڈھال لینا، جو معشوق کی منشا ہے اس میں اپنے آپ کو ضم کر دینا۔ کیا چاہتے ہیں اہل بیت ہم سے؟ کیا چاہتے ہیں آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہم سے؟ یہ ہے اصل محبت کا تقاضا کہ ہم ان کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسی کے ذیل میں گفتگو چل رہی ہے، اور روزانہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کچھ نہ کچھ ہماری مجلس کے ساتھ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آج بھی یہ گڑبڑ کی کہ بڑی جو ہے وہ بے بسی کے ساتھ کہا کہ کچھ نہ کچھ دے کے جائیے، ہے نا۔ تو اب آئیے اہل بیت کیا چاہتے ہیں ہم سے، اور وہ کس منزل پر ہم کو لے جانا چاہتے ہیں، اس عنوان سے کہ کچھ نہ کچھ دے کے جائیے۔ صلوات بر محمد۔ البتہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب دھیرے دھیرے جو آج کی مجلس کا اصل مصائب ہے اس سے مربوط اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہو جائے۔ دیکھیے حج کا بڑا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص حج پر جاتا ہے تو روایت کے خلوص کے ساتھ، دیکھیے عمل کی میں نے کل بھی عرض کیا نا، پرسوں بھی شروع سے بات کہ جب تک اخلاص نہیں ہے تب تک کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ جب تک ہم مجلس نہیں پڑھ رہے تھے تب تک مسلمان تھے، ہم نے جس دن مجلس پڑھ دی ہو سکتا ہے مشرک ہو جائے، جس دن ہم نے نیاز نہیں بانٹی تھی اس دن تک مسلمان تھے، عزادار تھے، نیاز بانٹنے کے بعد کافر ہو گئے۔ یہ بہت سخت جملہ میرے منہ سے نکلا، لیکن یہ میرا اپنا نہیں ہے، آپ روایت پڑھیے کہ ہر عمل کی بنیاد خدا ہے، اگر اللہ درمیان میں نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آدمی دکھاوے کے لیے کرتا ہے، آدمی ریاکاری کے لیے کرتا ہے، آدمی واہ واہ کے لیے کرتا ہے۔ کل بھی اسی ذیل میں حدیث سنائی گئی نا کہ ہمارا کام ہے نیکی کرنا، اس کا کام ہے ظاہر کرنا، ہماری ذمہ داری ظاہر کرنا نہیں، اس کا کام ہے ظاہر کرنا۔ چنانچہ اب حدیث سنیے، پہلے آپ پھر آتا ہوں ادھر، کہ اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے واہ واہ کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، تو حدیث کہتی ہے کہ کل کو میدان قیامت میں ایسے شخص کو کہ جس کا عمل خدا کے لیے نہیں ہے، دکھاوے کے لیے ہے، کل کو قیامت میں ایسے شخص کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا، یا کافر، یا غادر، یا خاسر، یا فاجر، حبط عملک وبطل اجرک۔ اے کافر، اے فاجر بدکار، اے خاسر گھاٹا اٹھانے والے، اے غادر دھوکے باز، حبط عملک تیرا عمل برباد، وبطل اجرک تیرا اجر باطل۔ پالنے والے یہ کیوں؟ کہا بھئی ہمارے لیے عمل کیا ہوتا تب نہ ہم اجر دیتے، جس کے لیے کیا ہے جا کے اس سے مانگو۔ تو اصل چیز ہے وہ۔ آئیے دعا کریں، محرم ختم ہونے والا ہے،
آج شب 9 ہو گئی ہے، کل شب 10 ہے، اس کے بعد جو زندہ رہیں گے وہ حسین کا ماتم کریں گے، حسین کا غم کریں گے، حسین کی مجلس میں نیاز لائیں گے۔ یہ 2-3 دن جو بچے ہیں عزائے حسین کے، خدا ہم کو دکھاوے سے بچا، ہم کو ریاکاری سے بچا، ہم کو مکاری سے بچا، ہمارے اندر وہ خلوص عطا فرما کہ اللہ راضی ہو، حسین کی ماں زہرا راضی ہو۔ آدمی عمل کرتا ہے، اللہ نہیں ہے اس کے درمیان، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ اب یہ حج کرنے آدمی جاتا ہے، کچھ لوگ حج کرتے ہیں اس لیے یار یہ جو ہے مجھ سے چھوٹا ہے، یہ جو ہے وہ میرا بھتیجا، یہ میرا، ان کو جو ہے پکارتے ہیں لوگ، آئیے حاجی صاحب، آئیے حاجی صاحب، آئیے حاجی صاحب، میری کوئی وقت نہیں ہے، چلو ہم بھی حج کر کے آتے ہیں۔ اب آدمی گیا ہے اس لیے حج کرنے کے تاکہ اسٹیٹس مینٹین ہو جائے، ہم بھی حاجی کہلائیں، ایسے حج کی کوئی اوقات۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص حج پر جاتا ہے خدا کے لیے، اللہ کے لیے، اور جب حج کر کے پلٹ کے آتا ہے تو گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ہے حج کی فضیلت۔ اگر اللہ نے نوازا ہے اور انسان جو ہے وہ حج پر جا سکتا ہے، نہ جائے تو اس کے لیے بھی روایت کہتی ہے کہ اگر یہ انسان مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو حج کا اتنا مرتبہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص حج کرنے چلا گیا، اب یہاں میں آپ کو جہاں لے جا رہا ہوں کچھ دے کے جائیے کہ ذہن میں، اب اگر کوئی شخص حج کرنے چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے جب حج کرنے جائے گا تو طواف کرے گا نا خانہ خدا کا۔ طواف کتنی بار؟ 7 مرتبہ۔ روایت کیا ہے چھٹے امام سلام اللہ علیہ کی؟ فرمایا حضرت نے من طاف البیت اسبوعاً، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 حسنہ، 6000 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ وَمُحِيَ عَنْهُ 6000 سیئہ، 6000 برائی اس کے نام اعمال سے مٹائی جائے گی۔ وَرُفِعَ لَهُ 6000 درجہ، 6000 درجات اس کو بلندی عطا کی جائے گی۔ کس کو؟ جو طاف البیت اسبوعاً، اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ، 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 6000 برائیاں مٹائی جائیں گی، 6000 درجات اس کو ترقی دی جائے گی۔ اتنی عظمت کے باوجود امام کا فقرہ ہے وَلَكِن مَنْ قَضَى حَاجَةَ الْمُؤْمِنِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَطَوَافٍ 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 10 بار امام نے تکرار فرمائی۔ لیکن اگر کوئی کسی بندے مومن کی حاجت روائی کر دے تو یہ طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے۔ اور اس جملے کی تکرار امام نے 10 مرتبہ فرمائی ہے۔ ابن عباس روایت نقل کرتے ہیں کہ اعتکاف میں تھے امام حسن سلام اللہ علیہ، اس دن ذرا سی گفتگو صلی رحم کے ذیل میں آئی۔ اعتکاف میں تھے ہمارے اور آپ کے دوسرے امام، صبح کا وقت ہے۔ اعتکاف کا مطلب مسجد میں ہے، نکل نہیں سکتے، تو مسجد الحرام خانہ کعبہ میں اعتکاف میں ہیں اور طواف کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو طواف کے فضائل سنا چکے، یہاں 2 ہے، طواف بھی کر رہے ہیں اور اعتکاف میں بھی ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت۔ صبح کا وقت ہے، اتنے میں ایک آدمی آ گیا، امام کو دیکھا، سلام علیکم، علیکم السلام مولا، اس نے اپنی ضرورت پیش کر دی۔ حضرت نے رخ کیا کعبے کی طرف۔ اب یہ مسنگ مجھ سے ہے کہ فرمایا قسم ہے کعبے کی یا رب کعبہ کی، آج میں نے صبح کی اس عالم میں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بے ہوتا آدمی کے پاس نہیں ہے،
اس نے کہا ٹھیک ہے مولا کوئی بات نہیں ہے. اب چونکہ اعتکاف میں تو جا تو نہیں سکتے, لہذا اس نے یہ نہیں کہا چلے جائیے. اس نے کہا آقا تو ٹھیک ہے, ایک درخواست اور ہے. کیا؟ میں نے فلاں آدمی سے قرض لیا ہے, ادا نہیں کر پایا ہوں. اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم میرا قرض ادا نہیں کر دیتے ہو تو میں تم کو جیل بھیج دوں گا. مولا اگر وہ آ جائے, آپ غور کر رہے ہیں, یہ نہیں کہا آپ چلے جائیے اس لیے کہ اعتکاف میں جائیں گے نہیں, اگر وہ آ جائے, مطلب جیسے میں آ گیا ہوں اتفاق سے, مولا اگر وہ آ جائے, آپ سے ملاقات ہو جائے, تو آقا آپ کا مرتبہ ہے, آپ امام ہیں, آپ کی بات مانے گا, آپ صرف اس سے اتنا کہہ دیجئے کہ مجھ کو تھوڑا مہلت دے دے, میں انتظام کر کے جگاڑ کر کے ادا کر دوں گا. امام نے فرمایا ٹھیک. ابن عباس کہتے ہیں, یاد ہے نا روایت, ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ ادھر گیا, امام نے طواف چھوڑا, اعتکاف توڑا, مسجد الحرام خانہ کعبہ سے باہر نکلے. میں نے کہا آقا کہاں؟ امام نے کہا چلو اس مومن کی سفارش کر کے آتے ہیں. عجیب ہے واقعہ, چلو اس مومن کی سفارش کر کے آتے ہیں. ابن عباس نے کہا آقا آپ طواف کر رہے ہیں, اعتکاف میں ہیں؟ کہا مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں, لیکن ایک مومن کی حاجت روائی کے لیے گھر سے نکلنا اعتکاف سے بڑھ کے ہے, طواف سے بڑھ کے. آپ غور فرما رہے ہیں, یہ ہے. اگر افضل 10 مرتبہ امام نے تکرار کی نا, طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے. اب آئیے دھیرے دھیرے میں آپ کو لا رہا ہوں. یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو ممبر سے, قرآن نے کیا کہا ہے تمہارے لیے پتا ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون. کیوں وہ بات کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی وہ کہے جس پر خود عمل نہ کر رہا ہو. یہ ایک اعتراض آپ ہم پر کر سکتے ہیں اور جائز اعتراض ہے. میرا جواب کیا ہوگا کہ میرے عزیز, میں نے اپنے پاس سے کہا ہے کہ مومن کی حاجت روائی کرو, میں نے تو نہیں کہا ہے. اب تک جتنی بھی دیر گزری ہے 10-15 منٹ, میں نے روایت ہی تو نقل کی ہے, حدیث ہی تو نقل کی ہے. اب آپ کے اندر اگر ہمت ہو تو آپ ان سے پوچھئے کہ جن لوگوں نے کہا ہے انہوں نے دوسروں کی مدد کی ہے یا صرف کہہ دیا ہے. اور جب ان کے پاس بات آئے گی تو جواب یہ ہے کہ ان کا مزاج تو یہ ہے کہ یہ بچے کو شہد کھانے سے تو روکتے نہیں جب تک خود نہ رک جائے. جب تک خود عمل نہیں کر لیتے تب تک یہ دوسروں کو حکم نہیں دیتے. اب آئیے آپ اہل بیت کی تاریخ پڑھیے پہلے, جن کے نام پر مانگا جا رہا ہے انہوں نے خود اپنی زندگی میں دیا کس طرح ہے. صلوات بر محمد. امیر المومنین کی داستان مشہور, پتہ نہیں کتنی داستان ہے, اس میں سے ایک سناتا ہوں. ارشاد القلوب. آخری مجلس ہے آج, بڑھ جائے تو کوئی بات تو نہیں ہے نا, اس لیے کہ اب کل تو شب عاشور ہے, کل کی مجلس پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو وہ کچھ معلوم نہیں. یہ دس از اے لاسٹ مجلس, تو اب اگر 10-5 منٹ بڑھتا ہے تو اب کل چھٹی بھی ہے. ہاں صلوات بر محمد. لیکن میں کوشش کروں گا کہ ٹائم کے اندر آ جاؤں. ایک بات آپ سے ایک اندیا لے لیا کہ آپ کی کیا وہ ہے. ارشاد القلوب. ایک آدمی تھا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے گڑ گڑا کے دعا کر رہا تھا. اتنے میں مولا دکھ گئے. کیا بھائی کیا بات ہے اتنا گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہو؟ اس نے ارے علی آپ بس میرا کام ہو گیا. آدمی کائنات میں کوئی ایسا بھی تو ہو کہ جس کو دیکھنے کے بعد اس کو یقین ہو جائے کہ حاجت پوری ہو گئی.
کہنے لگا یا علی 4000 درہم کی ضرورت ہے. اچھا آپ کام سنیے, آپ تب سمجھ میں آئے گی بات. بھئی کیا کریں گے آپ؟ اس نے کہا صاحب 1000 تو مقروض ہوں, قرض ادا کرنا ہے. چلیے یہاں تک تو کوئی بات نہیں ہے, بھئی ایک مقروض آدمی قرض ادا ہو جائے. 1000 چاہیے گھر بنواؤں گا, 1000 چاہیے شادی کرنا چاہتا ہوں مہر کے لیے. اچھا تو ہم سے پیسہ لے کے شادی کریں گے آپ؟ اگر ہمارے آپ کے پاس کوئی آئے, ہمیں بھیا 2 سال بات کرو, 5 سال بات کرو, 1000 چاہیے بزنس کروں گا. 4 اس نے سنا دیا. امیر سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھیا اس وقت تو نہیں ہے, آپ مدینے آئیے گا انشاءاللہ. اس نے کہا صاحب کیسے آپ کے گھر تک پہنچیں گے, کچھ پتا نہیں. کہا کسی سے پوچھ لینا, ہمارا گھر تو مدینے میں کوئی نہ کوئی بتا ہی دے گا. تو وہ لکھتے ہیں جناب دیلمی رحمت اللہ علیہ ارشاد القلوب میں کہ ظاہراً شاید ود ان اے ویک, ہفتے بھر کے اندر وہ آ گیا مدینے میں. اور اب صاحب وہاں کھڑا ہو کے ایک جگہ کے اوپر کوئی علی کا گھر بتا دے, کوئی علی کا گھر بتا دے, کوئی علی کا گھر بتا دے. اتفاق سے یہ آواز امام حسن نے سن لی. کہیے کہلے بھیا ذرا علی کا گھر بتا دیے. بچپنا امام حسن, پیغمبر کی زندگی کی بات, بچپنا امام, اے بھیا ذرا علی کا گھر بتا دیجئے. تو امام حسن نے کہا لے کے آئے. وہ باہر کھڑا ہوا, اندر پہنچے, بابا ایک آدمی آیا ہے اور اس کا کہنا کہ شاید اس سے کچھ پیسوں کو وعدہ کیا تھا آپ نے. روایت کہتی ہے اس وقت بھی علی کے پاس کچھ نہیں تھا. قمبر جی جاؤ مدینے میں اعلان کر دو میں وہ والا باغ بیچ رہا ہوں. یہ کام آدمی اپنے اولاد کے ساتھ نہیں کرے گا. آپ مانگ کے دیکھیے اپنے باپ سے, اے بھیا میرے 3 بیٹے اور بھی ہیں, سب آپ ہی کو دے دوں. یہ مزاج ہمارا. یہ اعلان ہو گیا, پبلک اکٹھا ہو گئی, بولیاں شروع ہوئی, انہوں نے کچھ کہا, انہوں نے کچھ کہا, انہوں نے کچھ کہا. آخری آواز 12000. ٹھیک, امام نے بیانامہ لکھ کے دے دیا, اس نے 12000 گن دیا. 1000 قرض, 1000 بزنس کے لیے, 1000 گھر کے لیے, 1000 مہر کے لیے. گھر سے یہاں تک آئے ہو, اس کا کیا ہوگا بھائی, اونٹ کرائے کا اونٹ بھی تو ہے. تو یہ 150 آپ اونٹ کا کرایہ لے لیجئے اپنا. 4150 دے دیا. بکا کتنے میں تھا باغ؟ 12000. بچا کتنا؟ 7850. نیئر اباؤٹ 8000 مولا کے پاس ہے. کیا آدمی پہچانے گا علی کو کیا تھے؟ یہ ابا ہے, اسی میں سکے رکھے ہوئے ہیں سارے 8000. مدینے کے فقراء کو خبر لگ گئی, آج باغ بکا ہے, علی کے پاس پیسہ ہے. ادھر سے آ رہا یا علی یا علی یا علی یا علی. دے دیے. اب روایت کہتی ہے کہ حضرت نے ابا جھاڑی, کچھ نہیں بچا, سب بانٹ دیا. دوش پہ ڈالی ردا, گھر آئے. اطلاع گھر پہنچ چکی ہے. جیسے ہی گھر پہنچے, حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا علی وہ باغ بیچ دیا آپ نے جس کے درختوں کو میرے باپ نے بھی لگایا تھا؟ مولا نے کہا زہرا اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا. شہزادے نے کہا علی میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ کیوں بیچ دیا. کہا پھر؟ کہا میں یہ پوچھ رہی ہوں کچھ بچا کے لائے ہیں آپ؟ بس یہی سننے کی جگہ ہے. کچھ بچا کے لائے ہیں آپ؟ کیوں؟ کہا آپ کو تو پتا ہے 3 وقت ہو گیا بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے. اب یہ پھر مجھ سے مسنگ ہے. 3 وقت فرمایا کہ 3 دن فرمایا؟ 3 وقت ہو گیا ہے کہ بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے.
روایت کہتی ہے امیر المومنین گھر سے نکلے، ساتھ میں امام حسن ہے، چلو کچھ انتظام کر کے آتے ہیں۔ آئے ایک دکاندار سے 7 درہم قرض لیا کہ چل کے کچھ سامان خریدتے ہیں، گھر لے کے چلیں گے۔ جیسے ہی 7 درہم قرض لے کے چلے تھے تب تک ایک دوسرا مانگنے والا آ گیا۔ اب اس کو کیا پتا سب ختم ہو گئے، یہ تو اپنے گھر کے لیے قرض لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے علی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اب یہاں پر رک جائیے، مولا صاحب اختیار ہے نا، قرض انہوں نے لیا، دے دیں چاہے نہ دیں، حسن سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن روایت یہ ہے کہ مڑے امام حسن کی طرف، بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا بابا ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ یا علی آپ نے پوچھا کیوں؟ آپ باپ ہیں، امام ہیں، دے دیتے، پوچھا کیوں؟ عجب نہیں مولا فرمائے کم از کم تم کو یہ اندازہ تو ہو جائے کہ صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے چھوٹے بڑے سب برابر ہیں، اولنا محمد و اوسطنا محمد کی تفسیر ہو جائے کہ جیسے علی ویسے حسن ویسے حسین۔ دے دیا، چلو بھیا واپس چلتے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی آ گیا، اس کے ہاتھ میں مہار ہے ایک اونٹ کی۔ سلام علیکم، علیکم السلام، کہیے یا علی اونٹ خرید لیجئے۔ اونٹ خرید لوں میں؟ اے بھیا نہ میرے پاس پیسہ ہے اور نہ مجھ کو ضرورت ہے۔ اس نے کہا صاحب وہ مگر ہم تو گھر سے طے کر کے چلے تھے کہ آپ ہی کے ہاتھ بیچیں گے، یہ لیجئے زبردستی، ہم تو طے کر کے آئے تھے آپ ہی کے۔ کہ ٹھیک ہے آپ نے طے کیا مگر میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ کہتا آپ سے پیسہ کون مانگ رہا ہے، آپ ادھار لے لیجئے، جب ہوگا تب دے دیجئے گا، بس نا آپ لے لیجئے مگر پیسہ مت دیجئے، قرض مان لیجئے۔ کتنے کا؟ 100 درہم کا۔ ٹھیک ہے، اب علی کسی کا دل تو توڑتے نہیں، لاؤ بھیا، لے لیا، چلے۔ اونٹ لے کے ابھی چلے تب تک ادھر سے ایک آدمی اور آ گیا، یا علی اونٹ بیچیے گا؟ ہاں بالکل بیچیں گے، اس لیے کہ نہ ہمارے پاس پیسہ تھا نہ ضرورت تھی، ایک صاحب زبردستی دے گئے، لو بھیا تم لے لو۔ کتنے کا؟ کہا دیکھو بھائی 100 کا خریدا ہے میں نے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی مطلب شاید یہ ہے کہ 100 سے کم پہ تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ اس نے غور سے دیکھا، کہنے لگا صاحب اس کے 170 دے سکتا ہوں میں۔ وہ کہا لائیے، وہ 170 درہم لے لیے، مہار اس کو پکڑا دی، چلے۔ طے کیا ہوا تھا؟ جب ہو جائے گا دے دیجئے گا، یہی طے ہوا تھا نا، اب ہو گیا۔ اب ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمیں یار ابھی تو خریدا 10 منٹ میں، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، مگر علی سے طے کیا ہے؟ جب ہو جائے تو اب ہو گیا۔ شاید ادھر گیا شاید ادھر گیا ہے، اتنے میں ادھر سے رسول اللہ آ رہے تھے۔ کیا بھائی باپ بیٹے کہاں اتنا جو ہے وہ پھر رہے ہیں پریشان حال؟ پورا قصہ جو ہے وہ مولا نے سنایا کہ صاحب یہ واقعہ ہوا، ایک صاحب آئے اونٹ بیچ گئے، دوسرے صاحب جو ہے وہ خرید گئے، وہ سوچ رہے تھے اس کے پیسے دے دیں۔ پیغمبر نے کہا اب وہ دکھائی تھوڑی دے گا بیچنے والا، اب وہ دکھائی نہیں دے گا اونٹ بیچنے والا کا۔ کیوں؟ کہ یہ اونٹ بیچنے والا کوئی دنیا کا آدمی تھوڑی تھا۔ کیا مطلب؟ کہ علی آج تم نے جو نیکی کی ہے، اپنا باغ بیچ کے ایک ضرورت مند کی مدد کی ہے، یہ عمل تمہارا خدا کو اس قدر پسند آیا ہے کہ اونٹ بیچنے والے جبرائیل تھے، خریدنے والے میکائیل تھے۔ یہ سکے بہشت کے سکے ہیں، دنیا کے نہیں۔ صلوات بر محمد و آل۔ اب اگر اسی عنوان سے بات ہو تو آج کی مجلس تو صرف علی ہی کے اوپر ختم ہو جائے گی۔ دھیرے دھیرے آئیے آپ۔ تو یہ تو رہا امام مولا کائنات کا معاملہ۔ روایت میں ہے امام کیسے تقسیم کرنا چاہیے، کیسے دینا چاہیے۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ روایت میں ہے کہ رات کی تاریکی میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نکلتے تھے، اور اس عنوان سے ہر امام کی تاریخ پڑھیے آپ۔ چوتھے امام نکلتے تھے، چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے، ڈھاٹا باندھ لیتے تھے کہ کوئی پہچاننے نہ پائے، اور اپنے خاندان والوں کے، مجھے اس دن صلی رحم پہ بات آئی تھی نا، اس وقت نہیں یاد ہے ورنہ اس دن یہ سناتے قصہ، اپنے خاندان والوں کے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے جا کے۔ آدمی دروازہ کھولتا تھا، ہمارا اور آپ کا چوتھا امام اس کی مدد کرتا تھا، وہ آدمی امام سے مدد لے کے شکریہ ادا کرتا تھا،
کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے. پتہ نہیں کون ہیں آپ جو ہماری مدد کر رہے ہیں. ایک ہمارے خاندان کے ہیں علی ابن الحسین, اپنے کو امام بھی کہتے ہیں, وہ ہماری خبر نہیں لیتے. اپنے کان سے امام سن رہے ہیں, کبھی چہرے سے نقاب نہیں ہٹائی, بھیا جس کو کہہ رہے ہو برا وہی مدد کر رہا ہے. یہ ہے اہل بیت کا مزاج. راوی کہتا ہے آدھی رات کا وقت تھا, آدھی رات کا وقت تھا, میں نے دیکھا کوئی آدمی ہے جو سر پر کوئی گٹھری لیے جا رہا ہے اور اس کی گٹھری کھل گئی, اس پہ جو کچھ تھا وہ بکھر گیا. وہ رات کی تاریکی میں اس کو سمیٹ رہا ہے, اللہم ردہ الی, اللہم ردہ الی, اللہم ردہ الی. یہ کون ہے اتنی رات کو؟ قریب پہنچا تو دیکھا چھٹے امام, امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ. کیا ہے؟ روٹیاں ہیں. میں نے وہ روٹیاں اکٹھا کرنے میں حضرت کی مدد کی. جب وہ گٹھر تیار ہو گیا تو میں نے دست ادب جوڑ کے کہا آقا کہاں لے چلنا ہے؟ فرمائیے میں لے چلتا ہوں. جواب سنیں گے چھٹے امام کا کیا ہے؟ فرمایا جی نہیں, قوم کی خدمت کا زیادہ حقدار میں ہوں. اور پھر امام نے وہ روٹیاں اپنی پشت پر رکھی ہیں اور لے کر کے آئے ہیں وہاں جہاں فقراء چھپر کے نیچے سو رہے تھے. سب کا تکیہ اٹھا اٹھا کر کے ایسا آہستہ آہستہ ان کے تکیے کے نیچے روٹیاں رکھی ہیں کہ کسی کی آنکھ نہ کھلنے پائے. صبح ہوگی تو روز کی طرح روٹی دکھائی دے گی. صلوات بر محمد. اور ایک روایت ابھی یاد آ گئی, وہ تو حد, مگر جانے دیے وقت زیادہ ہو جائے گا. صلوات بر محمد. امام رضا سلام اللہ علیہ کا عالم یہ ہے کہ مانگنے والے نے آ کے مانگا, امام نے دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کے دیا, کہا ایسا ہے کہ آپ چلے جائیے, جب میں کمرے میں آؤں تو رکیے گا مت, اب میں نہ دیکھوں آپ کو. وہ چلا گیا. امام جب حجرے میں واپس آئے تو صحابیوں نے کہا مولا بہت تو دے دیا آپ نے, لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے آنے کے پہلے چلے جانا؟ کہا دیکھو جب کوئی آدمی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک طرح کی ذلت کے آثار ہوتے ہیں. مجھ کو ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا. آپ غور فرما رہے ہیں. اب آئیے آخری بات, امام حسین سلام اللہ علیہ جن کے, البتہ اس کو ذہن میں رکھیے گا, بعد میں پھر آپ کو یاد دلاؤں گا, دوہراؤں گا, جن کی بنا پر آج دین قائم ہے, جن کی بنا پر آج مذہب قائم ہے, جن کی بنا پر آج اسلام قائم ہے. روایت کہتی ہے, ناسخ التواریخ میں یہ داستان ہے کہ امام مدینے میں جا رہے تھے, تب تک کسی ضرورت مند نے پکارا یا حسین. امام اس کو لے کر کے آئے گھر. جتنا دینا چاہتے تھے اتنا نہیں تھا. اس ابا میں حضرت سید الشہداء نے جو کچھ تھا لپیٹا, باہر نہیں آئے, دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا, فرمایا اس کو لو, مجھے شرم آ رہی ہے, اتنا کم لے کے کیسے تیرے سامنے آؤں. یہ ایک ہو گئی. دوسری بات, جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے تو شہادت کے پہلے کتنے قسم کے زخم ہیں امام پر, آپ تصور کر سکتے ہیں. کہیں تیر ہے, کہیں تلوار ہے, کہیں نیزہ ہے. جن کے پاس کچھ نہیں, روایت میں ہے کہ وہ پتھر مارتے تھے. شہادت کے بعد حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے. اب آپ سوچ سکتے ہیں نا کتنے قسم کے زخم حسین سلام اللہ علیہ کے جسم مبارک پر رہے ہوں گے. لیکن اب یہاں پہ توجہ کیجیے, روایت کہتی ہے کہ جب 11 محرم کو امام کے زخموں کو دیکھا گیا تو کہیں تیر کا زخم تھا, کہیں تلوار کا زخم تھا, کہیں نیزے کا زخم, کہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کا. لیکن امام کی یہاں پشت کے اوپر کچھ گھٹا تھا جو کسی چیز کا زخم نہیں لگ رہا تھا. کسی نے پوچھا امام سجاد سے کہ آقا وہ آپ کی بابا کی پیٹھ پر وہ گھٹا کس بات کا تھا؟ فرمایا میرا باپ حسین مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں لاد لاد کے غریبوں کے گھروں کو پہنچاتے تھے. آپ غور فرما رہے ہیں. اس کو آپ اتنی چیزیں یہاں محفوظ رکھیے, ابھی واپس آؤں گا. ایک
مرحوم شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ کی آپ نے داستان سنی ہوگی، وہ کا نام سنا ہوگا. ان کی کتاب ہے منتہی الاعمال، 2 جلدوں میں. جیسے ہمارے یہاں اردو میں 14 ستارے ہیں، تقریباً اسی قسم کی ہے مرحوم شیخ عباس کی منتہی الاعمال. منتہی الاعمال میں ایک باب پورا قائم کیا ہے اولاد رسول کی خبر گیری. ابھی تک تو گفتگو ہو رہی تھی جنرل مومنین کی خدمت کرنا، اب یہاں پر جو ہے وہ میں ایک داستان سناتا اولاد پیغمبر کی خدمت گیری. صلوات بر محمد و آل. جناب شیخ عباس رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، کہ ایک تاجر تھا، ایک بندہ مومن تھا کہ جس کو اللہ نے توفیق دی تھی 1 سال گیپ کر کے وہ حج پر جاتا تھا. اس سال گیا ہے، اگلے سال پھر وہ اکٹھا کرے گا، اس کے والے اگلے سال پھر جائے گا حج کے اوپر. یہ 1 سال گیپ کر کے حج پر جاتا تھا. اس سال مثلا اس کے حج کا نمبر تھا، جا رہا تھا کچھ اپنے جو ہے وہ پیسے سکے وکے لے کر کے کہ اس کو سکوں میں تبدیل کروائے اور کچھ سامان خریدے جائے. اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک مزبلے پر، مزبلہ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، کل کی طرح پھنس جائے گا، ایک گھور سمجھتے ہیں نا، جہاں کوڑے وغیرہ، کوڑا دان کہہ لیجیے آپ، تو ایک مزبلے، ایک گھور، ایک ایسی جگہ جہاں کوڑے وغیرہ ہے، وہاں پہ دیکھا ایک عورت بیٹھی مردہ مرغ چھیل رہی ہے. یہ کھڑے ہو گئے، تمہیں پتا نہیں ہے کہ مردار کھانا حرام ہے، یہ مرغ مردہ ہے، اس کو کھاؤ گی؟ اس نے سر اٹھایا، کہا مجھ کو دین بتاؤ گے، مجھ کو مذہب بتاؤ گے؟ میرے گھر سے دین چلا، مجھ کو پتا ہے کہ مردار کھانا حرام ہے لیکن میرے لیے جائز ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے بچوں کی بھوک کا عالم یہ ہے کہ اگر میں یہ مردہ مرغ نہیں لے جاؤں گی تو میرے بچے فاقے سے مر سکتے ہیں. اب دیکھیے صحیح فیصلہ کرنا بھی توفیق الہی ہے. اس نے کہا واجب تو ہے نہیں تمہارے اوپر حج، ایک ہی بار تو واجب ہے نا، وہ کر چکے، اس کے بعد 10 حج کر چکے ہو، تو اب تمہارے اوپر حج واجب نہیں ہے. تم جاؤ ایک مستحبی حج کرنے کے لیے، اور ایک سیدانی اولاد پیغمبر وہ فقر کی بنیاد پر مردار مرغ کھائے، وہی فیصلہ کیا کہ نہیں جاؤں گا. جو کچھ ان کے پاس رقم تھی کہ یہ لیجئے بی بی، آپ جائیے اپنے بچوں کے آذوقے کا انتظام کیجئے. واپس آئے، اپنے دوستوں سے کہا کہ بھیا آپ لوگ جائیے، اس سال میں حج پر نہیں جاؤں گا. کیا بات ہے؟ کہا وہ بات ہم سمجھتے ہیں، آپ لوگ جائیے. حاجی چلے گئے. وہ حدیث یاد رکھیے، فہو افضل من طواف و طواف و طواف و طواف. 10 بار امام نے تکرار کیا ہے کہ حاجت روائی طواف سے افضل، طواف سے افضل، طواف سے افضل، طواف سے افضل. وہ یہاں سمجھ میں آ جائے. حاجی چلے گئے، یہ بندہ خدا نہیں گیا، ساری رقم جو ہے دے دی ایک مومنہ کو. وہاں سے جب حج کرنے والے پلٹ کے آئے تو سارے لوگ استقبال کے لیے گئے، یہ بھی استقبال کے لیے چلے. جیسے ہی حاجیوں سے ملاقات ہوئی، کب آئے میں تم؟ ہمیں بھیا میں اس سال کہاں حج پہ گیا تھا، تم سے بتایا تو کہ نہیں جاؤں گا اس سال. کمال ہے یار، وہاں بقی میں تم سے ملاقات ہوئی، تب تک وہ ملے. خواہ کب آئے؟ کہا ہم کہاں گئے تھے؟ کہا واہ مسجد پیغمبر میں تم سے ملاقات ہوئی، مدینے میں تم سے ملاقات ہوئی. کوئی کہہ رہا مزدلفہ میں ملاقات ہوئی، کوئی کہہ رہا منی میں ملاقات ہوئی، کوئی کہہ رہا وہاں ملاقات ہوئی، کوئی کہہ رہا رمیہ جمرات میں. کیا چکر ہے؟ 1-2 آدمی ہو تو چلیے، ہو سکتا ہے کہ بھائی جو ہے ان کی شکل کا کوئی آدمی ہو. یہ ہو چکا ہے. میرا چھوٹا بھائی جو ہے حیدرآباد میں، وہ ماما پہن لیتا ہے تو ایک دم طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کون ہے. لندن میں ہم پڑھ رہے تھے عشرہ، اور عشرے کے بعد وہاں کے کچھ مومنین گئے کربلا زیارت کے لیے 40 کے موقع پر. وہ بھی حیدرآباد سے آیا، تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے ہی وہ ہوٹل سے نکلے، ہم نے کہا ہے ہمیں یار یہ مولانا وزیر صاحب کل تو ان کو لندن میں چھوڑ کے آئے تھے، یہ کیا طیل عرض ہے؟ تو 1-2 چلیے چل جائے گا صاحب، کوئی ہم شکل ہوگا، کوئی ملتا جو. وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں. ہر آدمی، کوئی کہہ رہا مینا ملے، کوئی کہہ رہا مزدلفہ ملے، کوئی کہہ رہا کیا چکر ہے؟ عجیب کشمکش میں سویا. رات کو خواب دیکھا، جناب زہرا کو نہیں، امام حسین کو نہیں، خود بنفس نفیس رسول اللہ کو. اس لیے کہ اصل جو سادات ہے وہ کس کی اولاد ہے؟ اصل تو رسول اللہ کی اولاد ہے نا. خود بنفس نفیس پیغمبر اکرم کو. تجھ کو تعجب ہو رہا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم سے وہاں حج پہ ملاقات ہوئی؟ کہتا ہاں یا رسول اللہ، میں گیا نہیں، تعجب تو ہوگا. فرمایا کیوں تعجب کرتا ہے؟ تو نے جو نیکی
میری ذریت کے ساتھ کی ہے. تو نے جو نیکی آج ایک سید میں اور رسول اللہ میں کئے پشت کا فاصلہ ہے, آپ بتائیے. اس میں جو سادات ہیں وہ سوچیں کہ تم میں اور رسول اللہ میں کئے پشتوں کا فاصلہ ہے. اس کے باوجود آج اگر عام سید کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ تو تعجب کر رہا ہے. کہا یا رسول اللہ میں گیا نہیں, تعجب نہیں کروں گا. فرمایا کیوں تعجب کرتا ہے؟ تو نے جو نیکی میری ذریت کے ساتھ کی ہے, میری اولاد کے ساتھ کی ہے, یہ نیکی تیری خدا کو اس قدر پسند آئی ہے کہ اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ خلق کیا ہے. منتہی الاعمال, اس لیے حوالہ دے رہا ہوں, منتہی الاعمال, تیری شکل کا اللہ نے فرشتہ خلق کیا ہے جو اب ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. اب تو حج پہ جائے یا نہ جائے. اگر وہ چلا گیا ہوتا حج پر تو ایک ہی سال کا تو حج ہوتا, لیکن ایک مومنہ کی خبرگیری کر کے اب اس نے جو ہے وہ زندگی بھر کے حج کا انتظام کر لیا. اب سمجھے امام کی حدیث کے افضل من طواف و طواف و طواف و طواف. صلوات بر محمد و آل. تو یہ مزاج ہے. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں, آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جب ایک آدمی کا کے ساتھ خبرگیری اتنا بڑا اجر رکھ سکتی ہے, وہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے, بس فرق اتنا ہے کہ وہ اولاد پیغمبر میں ہے, سید ہے بس نا. لیکن جنرل آدمی کے لیے بھی حکم ہے کہ تم مومن کی حاجت روائی کرو, طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے. تو ہم جیسے لوگوں کی خبرگیری اگر کریں تو اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے. اور جہاں سے علوم اہل بیت نشر کیے جائیں, اگر اس میں ہم کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کی حیثیت کیا ہوگی, اس کا مقام کیا ہوگا, اس کا مرتبہ کیا ہوگا. اور جبکہ قرآن نے سیدھے سیدھے کہہ دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ایک, اس کو 10 گنا دیا جائے گا. یہ عام نیکی کی بات ہے, لیکن جب محبت اہل بیت کی بات آتی ہے تو وہاں قرآن نے معین نہیں کیا ہے, جو نیکی لے کے آئے گا اس سے اس کو بہتر دیا جائے گا. لہٰذا ہم آج آ کر کے یہ 9 محرم کی شب بیٹھ کے یہ طے کریں, پروردگارا ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم خلوص قلب پر حسین کے لیے خرچ کر سکیں. اس لیے کہ حسین اس انسان کا نام ہے. ابھی میں نے روایت نقل کی نا, عرض کہتا پھر دوبارہ آؤں گا. کیا کہا حسین نے اس مومن سے جس نے امام سے مدینے میں مانگا, لے کے آئے, جو کچھ عطا کرنا چاہتے تھے اتنا حسین کے پاس نہیں تھا. ابا میں لپیٹا, دروازے سے ہاتھ باہر نکالا, خود نہیں آئے. جملہ کیا ہے پھر سے دہرائیے تو. مجھے شرم آتی ہے, مجھے غیرت آتی ہے کہ اتنا کم لے کے تیرے سامنے کیسے آؤں. اب میں آپ سے ایک سوال کروں, دنیا میں شرم کس کو آنا چاہیے, مانگنے والے کو کہ عطا کرنے والے کو؟ شرم آنا چاہیے جس کا ہاتھ پھیل رہا ہے نا. اہل بیت وہ عطا کرنے والے ہیں کہ اگر کم ہے تو ان کو عطا کرنے میں شرم آتی ہے. بس میں آپ کو لے آیا, آپ سمجھ گئے میں کہاں گریز میں نے لے پہنچایا. جس حسین, پہلے مزاج پہچانی ہے. جب تک مزاج سمجھ میں نہیں آئے گا نا تب تک مصیبت سمجھ میں نہیں آئے گی. جس حسین کا مزاج یہ ہے کہ اگر کم ہے تو عطا کرنے میں غیرت آ رہی ہے, اس حسین کے دل پر اس وقت کیا گزر گئی ہوگی کہ جب بچے کی پیاس سے مجبور ہو کر کے اس کو خود ہاتھ پھیلانا پڑا ہوگا کہ میرا بچہ پیاسا, اس کو پانی پلا دو. کون سا ذاکر ہے جو اس لمحے کی حسین کے قلب کی کیفیت کو بیان کر سکے؟ کون راوی ہے جو حسین کے قلب مبارک کی کیفیت کو بیان کر سکے؟ ہر آدمی تصور کر سکتا ہے, ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچ سکتا ہے کہ اس وقت میرے مولا کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی کہ جس کو دینے میں شرم آ رہی ہے اگر کم ہے, تو مانگا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی. اور یہی وجہ ہے, آپ سوال پہ غور کریں گے نا, امام حسین کے جو پانی مانگا ہے تو اس میں کتنا احتیاط برتی میرے مولا نے.
کس قدر ایک اپنا ذکر نہیں کیا. کہتے ہیں کہ جس وقت حسین کی آواز استغاثہ بلند ہوئی، حضرت کی آواز استغاثہ بلند ہوئی، خیمے کے اندر سے رونے کی آواز بلند ہوئی. اب یہ جملہ کسی بزرگ کا میں نے خود نہیں پڑھا ہے. کہتے جیسے حسین کے کان میں آواز مولا پلٹے اور زینب کو خطاب کر کے فرمایا یا اختی زینب ما لکن انا حسین حی وانتم تبکین، انتم تبکین. اے بہن زینب کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو بھائی زندہ، ابھی تو حسین زندہ ہے، ابھی سے کیوں گریہ کر رہی ہو؟ جناب زینب نے فرمایا بھیا آپ کی آواز استغاثہ کچھ ایسی دردناک تھی کہ بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. ایک اللہ اکبر، ایک منٹ ذرا سا رک کر کے ایک بات پہ اور غور کر لیں کہ یہ کربلا میں جو پانی بند ہوا تھا یہ حسین کے لیے بند ہوا تھا، یہ مولا پر دباؤ بنانے کے لیے، حسین کی خاطر کہ جب پیاس بڑھے گی تو حسین بیعت کر لیں گے. کہنا یزید کا باپ کہہ کے گیا تھا ان کے ساتھ یہ کرنا، ان کے ساتھ یہ کرنا، ان کے ساتھ یہ کرنا، خبردار حسین سے مت الجھنا، اس لیے کہ حسین کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے. یزید کو اچھی طرح پتا تھا کہ حسین کسی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، یہ بیعت نہیں کریں گے. تو یہ جو پانی بند کیا گیا ہے یہ حسین کے لیے نہیں بند کیا گیا. یہ جانتے کاہے کے لیے؟ تاکہ اندر سے حسین پر پریشر بنایا جائے. جہاں تک میں سمجھاؤں، کوئی کتاب کی بات نہیں ہے، تاکہ اندر سے حسین پر دباؤ بنایا جائے کہ چلیے باہر کی عورتیں وہ تو کہیں گی نا کہ صاحب آپ بیعت کر لیجیے، ہم سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، آپ بیعت کر لیجیے، ہم سے بچوں کی پیاس نہیں. اور عجیب فلسفہ، آپ بتائیے کہ پیاس برداشت کرنے کی کیپیسٹی عباس میں زیادہ ہے کہ اصغر میں؟ آپ بتائیے، کتاب پڑھیے آپ. اکبر میں پیاس برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہے یا اصغر میں؟ اور محمد میں پیاس برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہے کہ اصغر میں؟ 13 سال صحیح قاسم میں پیاس برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہے کہ اصغر میں؟ ہر آدمی کہے گا کہ قاسم ہے، اکبر ہے، عباس ہے، ان کی قوت برداشت زیادہ ہے 6 مہینے کے بچے کے مقابلے میں. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے اسی بچے کو لے کے جاتے، بھیا پانی پلا دو. لیکن روایت کیا کہتی ہے؟ اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، اور محمد شہید، حتیٰ عباس چلے گئے. جس کے اندر برداشت کی قوت سب سے کم ہے، حسین نے سب سے آخر تک اس کو رکھا. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید حسین دشمن کی نیت سمجھ رہے ہیں. تم نے پانی بند کیا ہم پر دباؤ کے لیے، تو ہم سب سے آخر تک اس کو رکھیں گے تاکہ تمہارے دل میں حسرت باقی نہ رہ جائے. کیا بتائیں، اگر یہ چھوٹا بچہ آخر تک رہتا تو شاید حسین دباؤ میں آ کے بیعت کر لیتے. اور اب سمجھ میں بات آئی ہے جو روایات کہتی ہے کہ جیسے ہی تیر لگا فتبسم، بچہ مسکرایا. 6 مہینے کا بچہ مسکراتا ہے؟ 6 مہینے کے اندر اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ سمجھ تو اس بچے کے اندر اس دن سے ہے جس دن وہ 3-4 دن کا تھا. کیسے؟ اب آپ بتائیے. کربلا میں اصغر کی عمر کیا تھی؟ 6 مہینہ. قافلہ چلا کب ہے؟ 28 رجب کو. شعبان، رمضان، شوال، ذیقات، ذی الحج، محرم، 6 مہینہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ قافلہ چلا ہے مدینے سے تو اصغر چند دن کے تھے. بعض روایتوں نے 24 رجب ان کی ولادت کی تاریخ بھی بتائی ہے. اور اگر 24 رجب ان کی ولادت کی تاریخ ہے تو کئی دن کے تھے؟ 4 دن کے. شعور سنتے رہتے ہیں نا آپ، میں کوئی نئی بات تھوڑی کہہ رہا ہوں. بابا آپ جائیے میں اپنے بھیا کے ساتھ رہ لوں گی. ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ یہ 4 دن کا بچہ آ جائے. 4 دن کے بچے میں کہاں سے اتنا شعور ہے؟ اور جب حسین نے کان میں اصغر کے کچھ کہا، اس 4 دن کے بچے، اصغر نہ کہیے آپ، 4 دن کا بچہ،
4 دن کے بچے کے کان میں جب حسین نے کچھ کہا ہمک کے آ گئے نا, تو جس کے اندر 4 دن کی عمر میں سمجھ ہو, 6 مہینے کی عمر میں کیا سمجھ ہوگی؟ کہاں پر اب سمجھ میں آئی بات. روایت کہتی ہے جیسے ہی تیر لگا فتبسم, اصغر مسکرائے. یہ 6 مہینے کا بچہ تیر لگنے کے بعد مسکرایا کیوں؟ فلسفہ وہی ہے جس فلسفے کے تحت حسین سب سے آخر میں لائے, اسی بنیاد پر اصغر مسکرائے, لو میں بھی چلا مگر میرا بابا تمہارے آگے نہیں جھکا. باپ کی فتح کا اعلان کر رہے ہیں, مسکرا نہیں رہے ہیں اصغر. اللہ اکبر. آہستہ آہستہ. یہ اصغر کا تبسم نہیں ہے, اپنے باپ کی فتح کا اعلان کر رہے ہیں. دباؤ بنانے کے لیے کہتے لو آخر میں میں جا رہا ہوں اور میرے باپ نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے. زینب ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے, کیوں رو رہی ہو؟ بھیا تمہاری آواز استغاثہ اتنی دردناک تھی کہ بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین نے فرمایا اللہ میرے بچے کو دے دو. اصغر کو حضرت سید الشہداء نے اپنی آغوش میں لے لیا. اب یہاں پر ایک جملہ روایات میں بی بی ام کلثوم کا ہے سلام اللہ علیہا. آپ نے مچھلی کو دیکھا ہے پانی سے نکلتی ہے جب, تو کیسے منہ کھولتی اور بند کرتی ہے؟ یا پرندوں کے بچوں کو, گوریا کے بچے کو دیکھا ہے جو اپنے گھونسلے سے گر جاتا ہے, پیاسا ہوتا ہے گرمی کے زمانے میں, تو کیسے چونچ کھولتا اور بند کرتا ہے. جناب حضرت ام کلثوم نے یہی فقرہ استعمال کیا. فرماتی ہیں بھیا اس بچے کو لے جاؤ, شاید کسی کو دیکھ کے ترس آ جائے. اما ترام کیفا یتلذا, اے بھیا نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیاس کی شدت سے یہ بچہ منہ کھولتا اور بند کرتا ہے. ماشاء اللہ اجرکم علی اللہ. اب جو زندہ رہے گا اگلے سال ماتم کرے گا حسین. حسین نے بچے کو آغوش میں لے لیا, سر پر ابا کا سایہ کیا, سر پر ابا کا سایہ کیا, لے کے میدان میں آئے. فوج یہ سمجھی کہ حسین قرآن لا رہے ہیں. اب جو ابا کا دامن ہٹایا دیکھا بچہ ہے. اب میں نے ابھی کہا نا کہ حسین نے مانگا مگر اپنی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے. یہ نہیں کہا کہ پانی پلا دو. جملہ جو ہے حضرت کا کتابوں وہ یہ, ان لم ترحمونی, اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا. ان لم ترحمونی, اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو, فرحموا ھذا الطفل, اس بچے کے اوپر رحم کر دو, اس بچے کے اوپر رحم کر دو. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. کوئی جواب نہیں ملا, کوئی جواب نہیں ملا. رک کے ایک جملہ کہوں میں. شہدائے کربلا میں 2 کا لقب ہے باب الحوائج. ایک انشاءاللہ کل بیان ہوگا حضرت ابو الفضل عباس, اور دوسرا باب الحوائج روایات میں ہے علی اصغر باب الحوائج ہے. جو حاجت ہے طلب کرو اس چشمہ کے ذریعے, ناممکن ہے کہ خدا نہ دے. اس بچے پہ رحم کر دو, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. جب کوئی جواب نہیں ملا تو میرے مولا نے فرمایا اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پینا چاہتا ہوں, لو میں لٹائے دیتا ہوں, آ کے اپنے ہاتھ سے اس بچے کو پانی پلا. ہائے رے پیاس کی مجبوری. زمین گرم تھی, زمین جل رہی تھی, لیکن بچے کی پیاس کی خاطر حسین نے لٹا دیا. آؤ اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو. مگر جب جواب نہ ملا تڑپ کے حسین نے بچے کو آغوش میں لے لیا. بیٹا بیٹا میرے لال, تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی حجت ان ظالموں پہ تمام کر دو. مطلب
ان کو بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو. روایت کہتی ہے سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر حسین نے پھرانا، اصغر نے پھرانا شروع کی. ہونٹ اگر تر ہے تو زبان آسانی سے اس طرف پھر جائے گی، لیکن اگر ہونٹ خشک ہے، پپڑی پڑ گئی ہے، تو آسانی سے ہونٹ نہیں پھر سکتا ہے. روایت کہتی ہے منظر ایسا تھا کہ دشمن کی فوج بھی منہ پھیر کے رونے لگی. عمر سعد نے یہ منظر دیکھا، کہتا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین. ارے حرملہ کہاں ہے؟ حسین کی بات قطع کر دے. 3 بھال کا تیر. اب پھر رک جائیے. ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، کچھ کامن سینس بھی یوز کرنا چاہیے. آپ سنتے رہتے ہیں نا، کئے بھال کا تیر تھا بچے کے لیے؟ 3 بھال نا. جن ماؤں کی آغوش میں بچے ہیں، ذرا اپنے بچوں کے گلوں پر نگاہ ڈال کے تصور کریں. 3 بھال کا تیر، اس کی چوڑان کیا ہوگی؟ 6 مہینے کے بچے کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ اب اس بچے کے گلے میں جو 3 بھال کا تیر لگے گا تو سوراخ ہوگا، چھید ہوگا. اسی لیے روایت کا جملہ ہے فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ. اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے. اجرکم علی اللہ. رو، چیخو، تمہارا حق ہے. کیوں بتاؤ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج زیادہ چیخو کیوں؟ آج زیادہ رو کیوں؟ فریاد کر کے رو کیوں؟ اس لیے اکبر جیسا بیٹا مر گیا، حسین نے تم کو یاد نہیں کیا. عباس جیسا بھائی چلا گیا، حسین نے آپ کو نہیں یاد کیا. ایک سے ایک صحابی چلے گئے ساتھ چھوڑ کے، حسین نے نہیں یاد کیا. لیکن ہائے 6 مہینے کا بچہ، کتنا صدمہ ہوا حسین کو کہ اے شیعو تمہیں یاد کیا ہے. اور پہلے حسین کا مرثیہ سنو، حسین نے کیسے یاد کیا، پڑھوں. فرماتے ہیں شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی. اے میرے شیعو، جب ٹھنڈا پانی پینا، شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی. اے میرے شیعو، جب ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو یاد کر لے، میری پیاس کو یاد کر لے. رک جاؤ، چپ ہو جاؤ. حسین کا دوسرا مصرع پہلے سمجھا دوں تم کو کہ میرا مولا تم سے کیا چاہ رہا. پہلے مصرع سمجھ لو، حسین کے اس مرثیے کا دوسرا مصرع اس کو سمجھا دوں. دوسرا مصرع کیا ہے؟ او سمعتم بغریب او شہید فندبونی. اور اے میرے شیعو، جب کسی مسافر کی خبر سننا نا، جب کسی شہید کی خبر سننا، فندبونی، میرے اوپر ندبہ کر لینا. یہ ایک جملہ ہے، ندبہ کر. رونے کے لیے عربی میں بکا کا لفظ بھی تو ہوتا ہے. کیا حسین نہیں کہہ سکتے تھے فبکونی؟ جب کسی مسافر کی خبر سننا، میرے اوپر بکا کر لینا، رو لینا. حسین نے فبکونی نہیں کہا، کیا کہا؟ فندبونی، میرے اوپر ندبہ کر لینا. ندبے کے معنی بھی رونے کے ہیں، بکا کے معنی بھی رونے کے ہیں. مولا نے بکا نہیں کہا ہے، ندبہ کہا ہے. کیسے چاہتے ہیں کہ اس پر روئیے،
کہتے ہیں لغت کے لوگ کہتے ہیں بکا کہتے ہیں صرف رونے کو، ندبہ کہتے ہیں بیان کر کے رونے کو۔ پکارو یا حسین، ہائے حسین، او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی، جب کسی کی خبر سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ اس کے بعد میرا مولا فرماتا ہے، عجب مصرع ہے تیسرا، فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، ہے میرے شیعو، ہے میرے چاہنے والوں، لیتکم فی یوم عاشوراء، کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم عاشور کے دن ہوتے سب کے سب تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا مگر ان لوگوں نے رحم کرنے سے انکار کیا۔ اللہ اکبر، 3 بھال کا تیر چلا، اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا نکل گیا، چلو بھر گیا۔ اللہ اکبر، لے کے چلے خیمے کی طرف۔ اونا محمد کی لاش لائے، قاسم کی لاش لائے، علی اکبر کی لاش لائے۔ کسی جنازے کے لانے میں حسین کو پسو پیش ہوا، تذبذب ہوا، لیکن پتہ نہیں یہ پھول سا جنازہ۔ پرسوں عاشور کے دن جب اعمال کرو گے نا تو یہ عمل بھی حسین کا کرو گے نا، پتہ نہیں پھول سا جنازہ حسین۔ روایت کہتی ہے میرا مولا 6 مہینے کے بچے کی لاش کو لے کے خیمے کی طرف بڑھتا ہے، ہمت جواب دے جاتی ہے ارے کیسے ماں سے بتلائے، واپس آ جاتے ہیں، پھر بڑھتے 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، 1 مرتبہ جی کڑا کر کے آگے بڑھے، آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ ارے قبل اس کے کہ رباب آتی بچی آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے، اتنے میں رباب آئی، اے بیٹا ارے تجھ جیسے بچے کو بھی نہیں بخشا۔